السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری انشاءاللہ کلاس نمبر 20 ہے، جس کے لیے آپ کو نوٹس مل گئے ہوں گے، پیج نمبر 73 اینڈ 74۔ لاسٹ کلاس 20A میں ہم نے افعلو کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو مادہ افعلو کے وزن پر بنتا ہے اس میں سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کلاس میں افعلو ہی کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیل پڑھیں گے، اور آج کی کلاس یونٹ نمبر 4 کی لاسٹ کلاس ہے، موسٹ امپورٹنٹ کلاس ہے آج کی۔ تو ایک رول ہے افعلو کے بارے میں، وہ رول آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک قاعدہ ہے کہ جب افعلو کے بعد ایک لفظ زبر والی حالت میں نظر آئے، یعنی ایک جملہ ہے، اس جملے میں افعلو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر اس جملے میں افعلو کے بعد ایک لفظ نظر آ رہا ہے اور وہ لفظ زبر والی حالت میں ہے، تو اس کے ترجمے میں، یعنی اس لفظ کے ترجمے میں جو لفظ زبر والی حالت میں ہے، اس لفظ کے ترجمے میں کے اعتبار سے یہ لفظ اضافہ کر دیں گے، اس ترجمے کا اضافہ کر دیں گے۔ یعنی عربی میں کے اعتبار سے بولنے کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں لگایا جاتا، بلکہ افعلو کے بعد ایک لفظ زبر والی حالت میں لے آتے ہیں، جس کے اندر ہی وہ دو زبر ہی اس ترجمے کو واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ جب مثالوں سے پڑھیں گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ کے اعتبار سے کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اس ترجمے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نارو جہنم، جہنم کی آگ، مرکب نسبتی ہے یہ، جہنم کی آگ، اشد، سب سے زیادہ شدید ہے، سب سے زیادہ سخت ہے، حرا، اب دیکھیں افعلو جملے میں استعمال ہوا اشدو، ٹھیک ہے، افعلو کا وزن اشدو کے اندر ہے، اور اشدو کے بعد ایک لفظ آیا ہے جو زبر والی حالت میں ہے، وہ لفظ کون سا ہے؟ حرا۔ تو اس لفظ کا جو بھی ترجمہ ہوگا، وہ ترجمہ کرنے کے بعد اس لفظ کے ساتھ کے اعتبار سے کا بھی ترجمہ کریں گے۔ حرا اردو میں حرارت کو کہتے ہیں، گرمائی، تپش۔ جہنم کی آگ سب سے زیادہ شدید ہے گرمی کے اعتبار سے، تپش کے اعتبار سے، حرارت کے اعتبار سے۔ جہنم کی آگ سب سے زیادہ سخت ہے حرارت کے اعتبار سے۔ سمجھ آیا ترجمہ اس کا آپ کو؟ جہنم کی آگ سب سے زیادہ شدید ہے تپش کے اعتبار سے، حرارت کے اعتبار سے۔ اسی طرح ہوا اشد، وہ زیادہ شدید ہے۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ سب سے زیادہ شدید نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آگے من آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ کا ترجمہ ختم ہو گیا، صرف زیادہ کا ترجمہ رہ گیا۔ یہ ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا۔ وہ زیادہ شدید ہے منہم، ان سے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے۔ دیکھیں اشد افعلو کا ورڈ ہے، اور اس کے بعد ایک ورڈ آ رہا ہے، ایک لفظ آ رہا ہے جو زبر والی حالت میں ہے، تو میں نے قوت کے ساتھ کے اعتبار سے کا ترجمہ کیا ہے۔ یعنی قرآن میں جب بھی افعلو کا لفظ آئے گا اور اس جملے میں اگر آپ کو زبر والی حالت میں کوئی لفظ دکھ رہا ہے، تو ہمیشہ اس لفظ کے ساتھ کے اعتبار سے کا ترجمہ کیا جائے گا۔ وہ زیادہ شدید ہے ان سے، قوت کے اعتبار سے۔ اللہ سب سے تیز ہے، دیکھیں یہاں پہ میں نے سب سے تیز کا ترجمہ کیا ہے، زیادہ تیز کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ من نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ تیز ہے مکر، تدبیر کے اعتبار سے۔ نحن اکثر، اکثر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کثیر، زیادہ، کثیر کا مطلب زیادہ، اور اکثر سب سے زیادہ، کثیر مطلب زیادہ، اکثر سب سے زیادہ۔ نحن اکثر، ہم سب سے زیادہ ہیں، مالاً، مال کے اعتبار سے، و اولاداً، اور اولاد کے اعتبار سے۔ یہ کافروں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہا، ہم تو مال اور کافروں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں، تو تم اللہ کے چہیتے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم سب سے زیادہ ہیں، مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح آگے، المال والبنون، مال اور بیٹے، بنون ابن کی جمع ہے، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا،
دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یہ مال اور یہ بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، زیب و زینت ہیں۔ والباقیات، اور باقی رہنے والی، الصالحات نیک اعمال، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، صالحات نیک اعمال، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر سب سے بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے پاس، آپ کے رب کے نزدیک۔ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یہ قیامت میں کچھ کام تھوڑی آئیں گے۔ ہاں، نیک اعمال باقی رہنے والے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال سب سے بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے۔ دیکھیں، خیرن افعلو کے وزن پر تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے دو ورڈ افعلو کے وزن پر سپوز کیے تھے، فرض کیے تھے کہ یہ ورڈ بھی افعلو کے وزن پر ہے، اور یہ اس میں بھی سب سے زیادہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ بہتر ہیں عملا، امید کے اعتبار سے۔ عمل کہتے ہیں امید کو، یعنی اگر کسی چیز پر امید لگائی جا سکتی ہے تو وہ نیک اعمال ہیں، کہ ان نیک اعمال کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اگر وہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہیں، دکھاوا نہ ہو۔ دکھاوے والے نیک اعمال کہلاتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کو یہ رول افعلو کے بارے میں ہی پڑھایا جا رہا ہے کہ افعلو کے بعد اگر ایک لفظ آپ کو دکھے اور وہ لفظ زبر والی حالت میں ہو تو اس لفظ کے ساتھ کے اعتبار سے کا ترجمہ آپ لوگ کریں گے۔ جہنم کی آگ سب سے زیادہ شدید ہے حرارت کے اعتبار سے، وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت کے اعتبار سے۔ اللہ سب سے زیادہ تیز ہے تدبیر کے اعتبار سے۔ ہم سب سے زیادہ ہے مال اور اولاد کے اعتبار سے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے نیک اعمال سب سے بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ الاعراب، اعرابی کہتے ہیں دیہاتیوں کو، ٹھیک ہے، ایک شہری ہوتا ہے ایک دیہاتی ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ اشد، زیادہ شدید ہیں، کفرن، کفر کے اعتبار سے، و نفاقن، اور منافقت، نفاق کے اعتبار سے۔ یہ ایک عمومی قاعدہ تو نہیں ہے کہ ہر دیہاتی شہری سے زیادہ نفاق اور کفر میں شدید ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کر رہا ہے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ دیہاتوں میں علم کی کمی ہوتی ہے، چودراہٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک زندگی کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے بنسبت شہریوں کے دیہاتی زیادہ شدید ہیں کفر کے اعتبار سے اور نفاق کے اعتبار سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پرٹیکولر ایک قوم کی بات کر رہا ہے، یہ ایک عمومی قاعدہ نہیں ہے۔ دیہاتی زیادہ شدید ہیں کفر کے اعتبار سے اور نفاق کے اعتبار سے، بے شک مومنین زیادہ شدید ہیں محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں کے اعتبار سے، اس کی جگہ آپ اس کے ایکویلنٹ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کے طور پر، بطور، بحیثیت کے لحاظ سے، یہ سارے دیکھیں، یہ لکھ لیں سارے ورڈ کہیں پر، کے طور پر، بطور، بحیثیت کے لحاظ سے، یہ سارے اسی مضمون، اسی معنی کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کوئی سا بھی ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ کوئی کے اعتبار سے کے علاوہ کوئی اور سا ورڈ استعمال کرتا ہوں، بے شک مومنین زیادہ شدید ہیں محبت کے طور پر، محبت میں اللہ کے لیے، بے شک مومنین زیادہ سخت ہیں، زیادہ شدید ہیں محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے، یعنی مومنین اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے کا ترجمہ بھی کر دیا، یعنی کے اعتبار سے، اور اگر آپ سوچیں تو یہ ایک معنی ہے، ایک بات بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک قسم کی بات۔ بے شک مومنین سب سے زیادہ شدید ہیں محبت میں اللہ کے لیے، محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے۔ اچھا، یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے۔ اِنَّ ناشئۃ اللیل، ناشئہ کہتے ہیں بیدار ہونا، رات کی بیداری کو ناشئہ کہتے ہیں۔ بے شک رات کی بیداری، اور رات کی بیداری کس لیے ہوتی ہے؟ عبادت کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ کو قرآن میں ترجمہ ملے گا بے شک رات کی عبادت، حالانکہ ناشئہ کا مطلب عبادت نہیں ہے، ناشئہ کا مطلب ہے اٹھنا، نیند کو چھوڑ کر اٹھنا، ناشئہ کہتے ہیں بیداری کو۔ بے شک رات کی بیداری،
اس کا ترجمہ ہے ہی، بے شک رات کی بیداری ہی، جس طرح ہوا ہوم آتا ہے تاکید کے لیے، اس طرح ہیا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو کہ یہ مؤنث ہے تو ہوا تاکید کے لیے نہیں آیا، ہیا تاکید کے لیے آیا ہے۔ بے شک رات کی بیداری ہی سب سے زیادہ شدید ہے وطئن کچلنے میں۔ وطئن کہتے ہیں کچلنا، روندنا۔ کس چیز کو روندنا؟ تو یہاں پہ بریکٹ میں نفس کا لفظ ہے جو اللہ نے ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو وطئن کا ترجمہ ہوتا ہے کچلنا۔ بے شک رات کی بیداری ہی سب سے زیادہ شدید ہے، یہاں پہ نفس کا لفظ بریکٹ میں آئے گا۔ بے شک رات کی بیداری ہی سب سے زیادہ شدید ہے نفس کو کچلنے میں، کچلنے کے اعتبار سے۔ بے شک رات کی بیداری ہی سب سے زیادہ شدید ہے نفس کو کچلنے کے اعتبار سے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نفس پر کنٹرول حاصل ہو جائے، شہوتوں پر کنٹرول حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا، رات کو اٹھو، نرم بستر کو چھوڑو، اللہ کے خاطر جب سب سو رہے ہو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، تہجد پڑھو۔ تو یہ تہجد پڑھنا تمہارے لیے نسخہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے۔ بے شک رات کا اٹھنا ہی سب سے زیادہ شدید ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے، نفس کو کچلنے کے اعتبار سے۔ وَأَقْوَمُ، اور سب سے زیادہ درست ہے۔ اقوم سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ صحیح، اقوم اور سب سے زیادہ درست کرنے والا ہے۔ یعنی ناشیہ جو ہے یہ رات کا اٹھنا، پہلا اس کا فائدہ کیا ہے؟ نفس کو کچل دے گا، نفس کو کنٹرول کرے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ سب سے زیادہ درست کر دینے والا ہے قیلا، قول و قرار کو، بات کو۔ یعنی اگر چاہتے ہو آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، چاہتے ہو آپ کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا ہو جائے، ایک اثر پیدا ہو جائے، جب آپ کوئی بات کہو تو اس میں ایک اثر ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رات کی بیداری، رات کی بیداری نفس کو کچلنے میں سب سے زیادہ شدید ہے، اور قول و قرار میں سب سے زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے، صحیح کر دینے والا ہے قول و قرار کو۔ تو آپ کو اس کلاس میں کیا رول بتایا گیا کہ افعلو کے بعد جب ایک لفظ آتا ہے زبر والی حالت میں، تو اس لفظ کے اندر کے اعتبار سے کا ترجمہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک وکیبلری آپ کو سکھائی جا رہی ہے۔ ابھی تک آپ نے وکیبلری جو سیکھی تھی وہ من تھی، من، من کا مطلب ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ سے۔ اب یہ من نہیں ہے، من ہے، من ہے، من، ٹھیک ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ اگر انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا ہو، کون، ٹھیک ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے کون، سوال کرنے کے لیے۔ جیسے میں بولوں من انتا، آپ کون ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ من اشد، کون سب سے زیادہ شدید ہے۔ اب دیکھیں سب سے زیادہ کا ترجمہ نہیں آئے گا تو کہ آگے من آ رہا ہے، منا ہم سے۔ من کون، اشد زیادہ شدید ہے، منا ہم سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، قوت کے طور پر، قوت کے لحاظ سے، یہ سارے ترجمے اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ قوت میں کا ترجمہ بھی آ جائے گا۔ تو ہم نے یہاں پہ میں نے کے اعتبار سے لکھا ہے، کے طور پر بھی کر سکتے ہیں، کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں، بحیثیت بھی کر سکتے ہیں، اور میں بھی کر سکتے ہیں۔ کون زیادہ شدید ہے ہم سے قوت میں، کون زیادہ شدید ہے ہم سے قوت کے اعتبار سے۔ یہ کافروں نے تکبر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، دنیا کا جاہ و جلال ہے، دنیا کی سلطنت ہے، تو کون ہم سے زیادہ شدید ہے، کون ہم سے زیادہ سخت ہے قوت کے اعتبار سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، اشد زیادہ شدید ہے، منہم ان سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے۔ من احسن، کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ احسن ہے، کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، حکمہ، حکمن، حکم کے اعتبار سے، یعنی حکم کے اعتبار سے اللہ سے اچھا کون ہے؟ سب سے بہترین حکم اتارنے والا، حکم کرنے والا، حکم دینے والا، حکم بنانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ سوال کر رہا ہے کیا کوئی اللہ سے بہتر بھی حکم کے اعتبار سے اچھا ہے؟ کون اچھا ہے زیادہ اللہ سے، حکمہ، حکم کے اعتبار سے، کون زیادہ اچھا ہے عملہ، عمل کے اعتبار سے، ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے، ومن احسن قولا، اور کون زیادہ اچھا ہے قولا، قول کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے۔ صبغۃ اللہ، موسٹ امپورٹنٹ آیت، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ،
ومن احسن، اور کون زیادہ خوبصورت ہے، احسن اچھے کو بھی کہتے ہیں، خوبصورت کو بھی کہتے ہیں، اور کون زیادہ اچھا ہے اور کون زیادہ خوبصورت ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگت کے اعتبار سے، یعنی رنگ اس کا لفظی ترجمہ رنگ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی اگر صحبت میں رہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم تو اسی کے رنگ میں رنگ گئے، یعنی اسی کے جیسے ہو گئے، تو اللہ اسی کی فطرت، صبغت اللہ اللہ کی فطرت، اللہ کا رنگ، لفظی ترجمہ تو رنگ ہے، اللہ کا رنگ، اور کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ سے رنگت کے اعتبار سے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے، اصدق زیادہ سچا، اصدق سب سے زیادہ سچا، لیکن من آ رہا ہے، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثا بات کے اعتبار سے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات، حدیث رسول، ٹھیک ہے، حدیث کہتے ہیں بات کو۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے، حدیثا بات کے اعتبار سے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا قول و قرار کے اعتبار سے۔ حدیث اور قیل کا ترجمہ تقریباً سیم ہے، قول کے اعتبار سے، حدیث بات کے اعتبار سے، قیل قول کو کہتے ہیں، قول و قرار کے اعتبار سے۔ اللہ، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے، قول و قرار کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی افعلو کا صیغہ آ رہا تھا، اور افعلو کے بعد ایک لفظ آ رہا تھا جو زبر والی حالت میں تھا، تو ہم نے اس میں کیا ترجمہ ایڈ کیا کہ اعتبار سے، کے طور پر، کے لحاظ سے، میں، بطور، ٹھیک ہے، یہ سارے ترجمے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ایک وکیبلری اور سکھائی جا رہی ہے، پہلے کیا وکیبلری سکھائی گئی؟ من، ٹھیک ہے، کیونکہ افعلو کے صیغے قرآن میں زیادہ تر اسی لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، من، سوال کر کے کون زیادہ ہے۔ تو اب آپ کو ایک اصل وکیبلری سکھائی جا رہی ہے، کفا، کفا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کافی ہے، کفا کا مطلب ہے کافی ہے، جہاں پر بھی کفا کا لفظ آئے گا وہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کفا کافی ہے، اور آپ کو یاد ہے بی کا ترجمہ ہم نے تاکید کے لیے پڑھا تھا، یقیناً اللہ، کفا باللہ، اور یاد رکھیں کفا ہمیشہ قرآن میں با کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی کفا ہمیشہ کفا بی کر کے استعمال ہوگا، کفا بی، یعنی کفا کے ساتھ تاکید ہمیشہ استعمال ہوگی، کافی ہے یقیناً، ٹھیک ہے، کفا باللہ کافی ہے یقیناً اللہ، شہیداً بطور گواہ، ٹھیک ہے، گواہ کے اعتبار سے۔ اب یہ وکیبلری میں نے آپ کو کیوں دی ہے اس کلاس میں؟ کیونکہ قرآن میں جب بھی یہ وکیبلری، یہ ورڈ استعمال ہوگا، ہمیشہ اس کے بعد آپ ایک لفظ دیکھیں گے جو زبر والی حالت میں ہوگا، اور اس زبر والی حالت والے لفظ میں بھی کے اعتبار سے، میں کے حیثیت سے، بطور کے لحاظ سے کا ترجمہ آ رہا ہوگا، اس لیے یہ وکیبلری میں نے اسی کلاس میں کور کر دی، ٹھیک ہے۔ مضمون وہی چل رہا ہے کہ اگر کوئی لفظ زبر والی حالت میں آئے گا تو اس کے اندر یہ ترجمے ہوں گے، چاہے وہ افعلو کے بعد آئے، چاہے وہ کفا کے بعد آئے۔ کافی ہے اللہ، کافی ہے یقیناً اللہ، یقیناً اللہ کافی ہے بطور گواہ میرے درمیان اور تم سب کے درمیان، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ اسی طرح واللہ اعلم، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، باعدائکم تمہارے دشمنوں کو، اعداء عدو کی جمع ہے دشمنوں، بی کا ترجمہ کو کیا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ ولیہ، اور اللہ یقیناً کافی ہے، اور کافی ہے یقیناً اللہ بطور مددگار، ولیہ بطور مددگار، مدد کرنے والے کے اعتبار سے، مدد کرنے والے کے لحاظ سے، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور یقیناً اللہ کافی ہے ولیہ بطور مددگار، اور اللہ تعالیٰ یقیناً کافی ہے نصیرہ بطور مددگار، ٹھیک ہے، مدد کرنے والے کے اعتبار سے، مدد کرنے والے کے اعتبار سے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی پاور، کوئی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ کہہ دیا تھا جب ابلیس کو دھتکارا تھا
تو ابلیس نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے کہا تھا تجھے مہلت ہے، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تجھے کوئی پاور نہیں ہے، ان پر تیرے ہتھیار نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا تھا، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے نہیں ہے، ہم یہیں پر ہی جا رہا ہے نا، تو ہم کا ترجمہ اسی کے ساتھ کر دوں گا، بے شک نہیں ہے میرے بندوں پر تیرے لیے سلطان کوئی بھی طاقت، وکفا اور کافی ہے، بھی یقیناً رب بھی کا آپ کا رب، اور یقیناً آپ کا رب کافی ہے، وکیلا بطور کارساز کے اعتبار سے، کفا بنفسک یقیناً کافی ہے، نفسک تیری جان، یقیناً کافی ہے تیری جان، تیرا خود، نفس کہتے ہیں خود کو، یقیناً کافی ہے تیرا خود، تیری جان، الیوم آج، علیک تجھ پر، حسیبا حساب کرنے والے، حساب کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو کہے گا آج تیری جان خود کافی ہے تجھ پر حساب کرنے والے کے اعتبار سے، یعنی تیری جان خود گواہیاں دے گی کہ ہاں یہ کیا ہے، اور یقیناً کافی ہے تیری جان آج کے دن تجھ پر بطور حساب کتاب کرنے والی، حساب کتاب کے اعتبار سے، کفا بربک یقیناً کافی ہے آپ کا رب، ہادین ہدایت دینے والے کے اعتبار سے، بطور ہدایت دینے والا، و نصیرہ اور بطور مدد کرنے والے کے، کافی ہے آپ کا رب، یعنی آپ کا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے کافی ہے اور مدد کرنے کے اعتبار سے بھی کافی ہے، کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے، و نصیرہ اور مدد کرنے کے اعتبار سے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، کافی ہے آپ کا رب، ہادی اصل میں فاعل کے وزن پر ہے، ہدایت دینے والا، کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والے کے اعتبار سے، نصیر فعیل کے وزن پر مدد کرنے والا، کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والے کے اعتبار سے اور مدد کرنے والے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کیا پڑھا کہ جملے میں اگر کوئی ورڈ آ رہا ہے اور وہ دو زبر کے ساتھ ہے تو اس میں کے اعتبار سے کا ترجمہ ہوگا، چاہے وہ افعل کے بعد آئے چاہے وہ کفا کے بعد آئے، افعل کے بعد آئے گا ہمیشہ اس میں کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا، کفا کے بعد آئے گا اس میں بھی ہمیشہ کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا، لیکن کبھی کبھی یہ دو زبر والا ورڈ کفا اور افعل کے علاوہ بھی جملے میں آ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی زیادہ تر کے اعتبار سے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کرتے۔ دیکھیں کفا کے بعد آئے گا تو ہمیشہ دو زبر والے ورڈ کا ترجمہ کے اعتبار سے ہوگا، اور اگر افعلو کے بعد آئے گا تو وہاں پر بھی ہمیشہ کے اعتبار سے ہوگا، لیکن جب افعلو اور کفا کے بعد کسی نارمل جملے میں ایسا ہو تو وہاں پر ضروری نہیں ہے ہمیشہ کے اعتبار سے ہی ترجمہ ہو، لیکن بہت زیادہ ممکن ہے وہاں پر کے اعتبار سے ہی ترجمہ ہو۔ مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ذالک وہ، جزاء اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، وہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے، پیچیدہ مرکب نسبت دی ہے تینوں، وہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، النار آگ ہے، وہ آگ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، ذالک النار ملا کے ترجمہ کریں گے، وہ آگ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، لہم ان کے لیے یعنی اللہ کے دشمنوں کے لیے، فیہا اس میں یعنی آگ میں، ان کے لیے اس آگ میں، دار الخلد، دار گھر، الخلد ہمیشگی، دار الخلد ہمیشگی کا گھر، ان کے لیے اس میں دار الخلد ہمیشگی کا گھر ہے، جزاءً، یہ ورڈ ملا آپ کو دو زبر کی حالت میں، جزاءً بدلے کے طور پر، یعنی یہ جو آگ ہے یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے اور ان کے لیے اس آگ میں ہمیشگی کا گھر ہے، کیوں بھائی کیوں؟ جزاءً بدلے کے طور پر، یعنی یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں اللہ سے دشمنی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو آج جو یہ انجام ان کو مل رہا ہے جزاءً بدلے کے طور پر مل رہا ہے ان کو، وہ آگ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہے، جزاءً بدلے کے طور پر، انہم بے شک وہ، کافروں کی بات ہو رہی ہے، بے شک وہ سب کافر، رجسن ناپاک ہیں، پلید ہیں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً بدلے کے طور پر،
بے شک وہ کافر پلید ہیں، ناپاک ہیں، گنہگار ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً بدلے کے طور پر۔ یہ ورڈ آپ کو ملا جزاءً کے طور پر۔ یہ ورڈ عربی میں کہیں لفظوں میں موجود نہیں ہوتا۔ اگر جملے میں کے طور پر ورڈ لگانا ہوتا ہے تو جس کے ساتھ لگانا ہوتا ہے اس ورڈ کو دو زبر کی حالت میں لکھ دیتے ہیں۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ، پس تو بے شک جہنم، جزاؤکم، تمہاری جزا ہے، تمہارا بدلہ ہے، جزاءً بدلے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تو سنو، بے شک جہنم تمہارا انجام ہے، تو بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہے، جزاءً بدلے کے طور پر۔ تو آپ کے سامنے تین قسم کی باتیں آ گئیں، بات ایک ہی ہے، اس کے تین پہلو آ گئے کہ اگر افعلو کے بعد ایسا لفظ آئے جو زبر والی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ کے اعتبار سے کا ترجمہ کریں گے ہمیشہ، اور اگر کفا کے بعد آئے تو وہاں پر بھی ہمیشہ کے اعتبار سے کا ترجمہ ہوگا، اور اگر کفا اور افعلو کے بعد عام سے جملے میں آ جائے تو ممکن ہے وہاں پر بھی کے اعتبار سے ترجمہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بہت سے جملے ایسے ہیں وہاں پہ دو زبر والی حالت میں جملہ ہے لیکن وہاں پہ اس کے ساتھ کے اعتبار سے ترجمہ نہیں ہو رہا۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اس کی ڈیٹیل اور مل جائے گی۔ اب یہاں پر ہمارا یونٹ نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا ہے، جو ہم نے مادہ اور وزن کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے 3 کیٹیگری پڑھی ہیں، ایک تو ہے فاعل مفعول، پہلی کیٹیگری سمپل، اس کے بعد دوسری کیٹیگری تھی فعال فعول فعیل، اس میں تھوڑا شد و مد تھا، اور پھر تیسری کیٹیگری میں ہم نے افعال پڑھی ہے سب سے زیادہ، اور پھر ان تینوں کیٹیگری کے بارے میں ہم نے ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ احکام پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جو میں چیز پڑھا رہا ہوں اس کا تعلق اگلے یونٹ سے ہے۔ اگلا یونٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیز اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، اگلا یونٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ضمائر کو ریپیٹ کریں گے۔ ضمائر جو ہم نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کچھ ضمائر پڑھی تھی تو آپ کو وہ ضمائر یاد ہونی چاہیے۔ ہم نے ہوا پڑھا تھا، ہم پڑھا تھا، ہیا اور انتا، انتم، انا، نحنو، یہ ساری پڑھی تھی، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ میں ایک ترتیب سے لکھوا رہا ہوں یہ ضمائر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہوا، وہ ایک مذکر یعنی ہوا ربنا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا رب ہے، میں مثالوں سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ٹوٹل ضمائر 14 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں ترتیب سے لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن جائے، اور یہ ضمائر آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ہوا، اس کے بعد ہما، ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں، ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں ہیں۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مؤنث، ہیا ظالمہ، وہ ظلم کرنے والی ہے۔ ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو مؤنث، لیکن ہما قرآن میں استعمال نہیں ہوا، اس میں نے ڈیش ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو مؤنث، وہ دو مذکر، وہ دو مؤنث، ایک ہی لفظ آتا ہے۔ ہننا، وہ سب عورتیں، وہ سب مؤنث۔ ہننا مسلماتن، وہ سب مسلم ہیں، وہ سب مسلمات ہیں۔ تو یہ 6 ضمائر آپ کے سامنے آ گئی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ ان 6 ضمائر کا تعلق تھرڈ پرسن سے ہے، وہ ایک، وہ دو، وہ سب، یہ مذکر کے لیے تھی، وہ ایک، وہ دو، وہ سب، یہ مؤنث کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اس کے بعد انتا، انتما، انتم، انتا تو ایک، انتما تم دو، انتم تم سب، انتا مولانا، تو ہمارا مولا ہے، انتما قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ انتم تم سب، حل انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو۔ انتا، انتما، انتم، تو ایک مذکر، تم دو مذکر، تم سب مذکر۔ اسی طرح انتی، انتما، انتنا، تو ایک مؤنث، تم دو مؤنث، تم سب مؤنث۔ انتنا، یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، انتنا اور انتما بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انتنا، تم سب مؤنث، لیکن یہ جس میں ڈیش ڈلے ہوئے ہیں یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہمیں ایک ترتیب سے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں۔ ان 6 کا تعلق تھرڈ پرسن سے ہے، وہ ایک، وہ دو، وہ سب، یہ 3 مذکر کے لیے ہیں، وہ ایک، وہ دو، وہ سب، یہ 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ ان 6 کا تعلق سیکنڈ پرسن سے ہے، یعنی جو مخاطب ہوتا ہے، تو ایک، تم دو، تم سب، یہ مذکر کے لیے ہیں، تم ایک، تم دو، تم سب، یہ مؤنث کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں فرسٹ پرسن، یعنی انا، میں، نحنو، ہم، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ 14 ضمائر آپ کو یاد ہونی چاہیے اگلا یونٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح یاد ہونی چاہیے؟ زبانی، اور ایک خاکہ بنا ہونا چاہیے کہ اگر میں بولوں
انتا کہاں پر ہوتی ہے؟ تو آپ بولو گے 7ویں نمبر پر، ٹھیک ہے. خا کا بنا لیں، یہ 14 ضمیریں ہیں، 6 کا تعلق تھرڈ پرسن سے، 6 کا تعلق سیکنڈ پرسن سے، 2 کا تعلق فرسٹ پرسن سے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتمنا، انا نحنو. بس یہ آپ کو انشاءاللہ نوٹس میں بھی ترتیب سے مل جائیں گے ضمیریں. تو یہ ضمیریں آپ کو اگلے یونٹ کے لیے تیار کرنی ہے. اگلا یونٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ ضمیریں کلیئر نہ ہو اور یہ ضمیریں ایک ترتیب سے یاد نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آج تک کی کلاس کے لیے ہمارا یونٹ 4 کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یونٹ کافی مشکل تھا، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں. انشاءاللہ اگلا یونٹ بہت آسان ہوگا. تو اس یونٹ کو خاص توجہ دیں اور کوشش کریں. اللہ ہماری مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.